أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. معزز حاضرین، الحمدللہ آج تک آپ کے سامنے 29واں پارہ نصف آج مکمل کیا گیا ہے، اور چونکہ 29 اور 30 چاند کا مسئلہ ہوتا ہے، اسی لیے ہمارے حافظ صاحب بھی تھوڑا آگے آپ کا پڑھا رہے ہیں. جب وہ آگے بڑھ جاتے ہیں تو ہمارا درس پیچھے پیچھے ہو جاتا ہے. کوئی بات نہیں، انشاءاللہ ہم جو ہے بالاختصار خلاصے آپ کے سامنے رکھیں گے. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے 27واں پارے کا خلاصہ رکھوں گا، جس کو فما خطبکم کہا جاتا ہے. اس میں تسلسل کے ساتھ بہت سی صورتوں کا تذکرہ کیا گیا. اب یہاں سے زیادہ صورتیں آپ کے سامنے آتی جائیں گی، اور ہر صورت 2 رکوع پر مشتمل رہے گی، اور 27ویں پارے سے لے کر 30ویں پارے تک زیادہ تر جو صورتیں ہیں وہ مدنی صورتیں بیان کی گئی ہیں. اسی لیے اس میں کچھ احکام تھوڑے سے زیادہ آتے ہیں، لیکن جہاں جو اہم باتیں رہیں گی وہی باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. 27ویں پارے میں سورہ ذاریات کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس سورہ ذاریات میں آیت نمبر 31 سے لے کر 37 تک قوم لوط پر عذاب کا تذکرہ کیا گیا. پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ اور فرعون کا تذکرہ کیا گیا. اس کے بعد عاد و سمود کا تذکرہ کیا گیا، قوم نوح کا تذکرہ کیا گیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تخلیقات کا تذکرہ بیان کیا ہے کہ ہم نے کون سی چیزوں کو تخلیق کیا ہے. کہا کہ اللہ نے آسمان کو چھت اور زمین کو بچھونا بنایا، اور ہر مخلوق کے جوڑے جوڑے نر و مادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیے. یہ آسمان ہمارے لیے بچھونا ہے، یہ زمین ہمارے لیے بچھونا ہے، اور یہ آسمان ہمارے لیے چھت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بنیادی بات یہ بیان فرمایا کہ دنیا کی کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے، یا دنیا میں ایسی کوئی مخلوق نہیں ہے جس کو ہم نے بن جوڑ پیدا کیا ہو. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا جوڑ پیدا فرمایا. انسانوں میں جوڑ ہے نر و مادہ کا، چونٹیوں میں جوڑ ہے نر و مادہ کا، سانپوں میں جوڑ ہے نر و مادہ کا، درندوں میں جوڑ ہے نر اور مادے کا. ایسا کوئی جانور نہیں ہے جس کو ہم نے بن جوڑ کے پیدا کیا ہوگا. ہر ایک کا جوڑ ہم نے عطا کیا ہے. اس کے بعد آیت نمبر سورہ ذاریات کی آیت نمبر 55 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. اے نبی آپ نصیحت کیجئے، کیونکہ نصیحت کرنا یہ مومنین کو فائدہ پہنچاتا ہے. معنی کیا ہے نصیحت کرنے کے؟ نصیحت آپس میں کرنا یہ مومنین کا بنیادی حق ہے. اللہ نے سورہ عصر میں بھی ارشاد فرمایا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. مومن ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرتے ہیں اور حق کی تلقین کرتے ہیں. صحابہ اکرام کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی وہ آپس میں ملاقات کرتے تو ایک دوسرے کو کچھ نہ کچھ نصیحتیں کیا کرتے تھے. جیسے ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ایک صحابی سے ملے اور ان سے کہنے لگے، کیا میں تم کو اللہ کے نبی کی حدیث نہ سناؤں؟ کہا کہ کیوں نہیں، برابر حدیث سنائی ہے. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ کہا کہ سورہ ملک پڑھا کرو، اپنے بچوں کو پڑھایا کرو، چونکہ یہ سورت پیشاب کے عذاب سے نجات دے گی اور خبر کے عذاب سے نجات دے گی. تو ایسا صحابہ اکرام نصیحت کیا کرتے تھے. اور بعض صحابہ کا یہ طریقہ ہو گیا تھا، جب بھی وہ آپس میں السلام علیکم کہہ کر ملاقات کرتے تو ایک صحابی دوسرے صحابی سے کہتا کہ مجھے کوئی قرآن کی سورت سنا دو، تو وہ چھوٹی سورتوں میں سے کوئی ایک سورت سناتے. ایک صحابی دوسرے کو سورت سناتے، وہ صحابی ان کو سورت سناتے. یہ نصیحت ہے. وہی بات اللہ نے کہا، فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. یہ جو مساجد میں بھی ہم نصیحتیں جو آپ کو کہتے ہیں وہ بھی اس آیت کا تقاضا کرتی ہے. اللہ کے نبی
کا طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد لوگوں کو کچھ نہ کچھ نصیحت کیا کرتے تھے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اور جمعہ کے دن بھی آپ بہت نصیحتیں کیا کرتے تھے، اور جب آپ کو کوئی چیز کی نصیحت نہیں کرنا ہوتا تو آپ صرف جمعہ کے خطبے میں سورہ قاف پڑھا کرتے اور اتر جاتے تھے۔ لیکن نصیحت ہر ایک کے لیے، ایک دوسرے کو نصیحت کرنا۔ ایک حدیث ہے بخاری شریف کی، اس حدیث میں کہا گیا کہ حق المسلم علی المسلم ست، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 قسم کے حقوق ہیں۔ ان حقوق میں سے ایک حق کیا ہے؟ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ، جب کوئی مومن آپ سے کہے کہ مجھے نصیحت کرو تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو نصیحت کریں گے، آخرت کی گناہوں سے بچنے کی، یا اس کے اندر جو خرابیاں پائی جاتی ہیں ان خرابیوں کی نشاندہی کی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت میں یہ تذکرہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اور جنات کو کیوں پیدا کیا ہے۔ بنیادی مقصد اللہ نے بیان کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیے غور کریں، عبادت کس کی ہو؟ اللہ تعالیٰ کی، چاہے جن ہو چاہے انسان ہو، کسی کو بھی غیر اللہ کی عبادت کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ عبادت اپنی جگہ بہت بڑا مفہوم رکھتا ہے۔ عبادت کے معنی صرف نماز نہیں، نماز عبادت کی ایک قسم ہے۔ عبادت میں مالی عبادتیں ہیں، عبادت میں جسمانی عبادتیں ہیں، عبادت میں لسانی عبادتیں ہیں، اعضاء اور جوارح کی عبادتیں ہیں، جیسے نماز ایک عبادت ہے، دعا ایک عبادت ہے، صدقہ خیرات اور انفاق ایک عبادت ہے، حج کرنا ایک عبادت ہے۔ تو عبادت اپنی جگہ بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ ہر قسم کی عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خاص ہے، اور اگر کوئی آدمی کسی بھی قسم کی کوئی عبادت غیر اللہ کے لیے کرتا ہے تو وہ مطلق طور پر شرک کر رہا ہے اور غلط کر رہا ہے۔ یہاں ایک بات میں آپ کو سمجھا دینا چاہتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ بعض ہمارے موحد بھائی ہیں، وہ بڑے مخمصے میں پڑے رہتے اور عموماً سارے مسلمان مخمصے میں رہتے، جیسے ہم گنگا جمنی تہذیب میں رہتے، یا ہندو مسلمان موحدین مشرکین سب ایک ساتھ۔ تو ویسے وقت کبھی ہم بازار میں بیٹھتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ غیر مسلم لوگ ہمارے پاس آتے ہیں ان کی عید کا چندہ مانگنے کے لیے، جیسے گنیش کا تہوار ہے وغیرہ، تو بعض مسلمان کیا کرتے ہیں ان کو دے دینا، بازار کا مسئلہ ہے دے دینا، نہیں دینا۔ اب اس کو بولنا کہ بھائی یہ کام کے لیے سیدھا سیدھا دعوت کب کریں گے، ان کی موافقت کرے تو آپ سیدھا بولیں گے کہ نہیں میں یہ کام میں نہیں دے سکتا، کسی بچی کی شادی وادی ہے تو آپ بتلائیے میں اس کے اندر خرچ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیوں؟ اس کو معلوم ہو کہ عبادت کا فرق کیا ہے، نمبر 1۔ اسی طریقے سے ہمارے بعض بھائی ہیں، وہ لوگ کیا کرتے بدعات کے نام پر چندہ وصول کرتے، اور ہم دوستی کے نام پہ ان کو بدعات کا چندہ دے دیتے، ہرگز نہ دیں۔ کیوں؟ اگر آپ چندہ دیں گے تو ان کو دین کیسے معلوم ہوگا؟ چندہ نہ دے کر ان کو نصیحت کر کے بتائیے، کیوں؟ یہ بھی ایک عبادت ہے، ساری عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے اس قسم کے تعاونات کیے ہیں بدعات اور خرافات کے کام میں تو یہ قرآن کے اس اصول کے خلاف ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تعاونوا بالبر والتقوی، اے لوگوں نیکی کے کاموں میں اور تقوی کے کاموں میں مدد کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، سرکشی اور گناہ کے کاموں میں ہرگز مدد مت کرو۔ اسی لیے نہیں کرنا چاہیے۔ ہماری ساری عبادات کا محور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، چاہے انسان ہو چاہے جن۔ آپ دیکھیں سورہ جن میں بات آئے گی تو وہاں پر کہیں گے جنہوں نے کیا کہا، ہم اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ کیوں؟ ان کو بھی معلوم ہے کہ ان کو توحید اختیار کرنا ہے۔ اس کے بعد سورہ طور کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ طور اصل میں طور ایک پہاڑ کا نام ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہاڑ کی قسم کھائی ہے، وَالطُّور، اللہ نے اس کوہ طور کی اللہ تعالیٰ نے جو ہے قسم کھائی، اور کچھ چیزوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی کہ قسم ہے لکھی ہوئی کتاب کی، بیت المعمور کی، اور آسمان کی قسم، بھڑکتے ہوئے سمندر کی قسم۔ بیت معمور کہاں ہے؟ بیت معمور کعبۃ اللہ کے اوپر کون سے آسمان پہ ہے؟ 7ویں آسمان پہ، ایک عرش کے نیچے، ایک ہے بیت معمور اور دوسرا لوح محفوظ۔
لوح محفوظ پہلے آسمان پر، بیت معمور عرش کے نیچے 7ویں آسمان پر، قرآن پورا بیت معمور میں تھا، وہاں سے قرآن لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ منتقل کیا، اور حسب ضرورت بیت لوح محفوظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حسب ضرورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جو ہے قرآن کی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کھایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں، اس صورت میں صبر کی تلقین کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، اے نبی آپ صبر کیجئے، اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، چونکہ تم ہماری نگرانی میں ہو، ہماری آنکھوں میں، ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اور جب آپ نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو اللہ کی تعریف بیان کیجئے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور جب ستارے نکل جاتے ہیں، رات چھا جاتی ہے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کیجئے، اللہ کی تسبیح۔ معنی کیا ہے کہ آپ کسی بھی معاملے میں جلد بازی نہ کریں، چونکہ آپ کس کی نگرانی میں ہیں؟ اللہ کی۔ دیکھیں میرے بھائی، اللہ سے ڈرنا اگر چاہے تو بندے کے لیے آسان ہے، لیکن بندہ اللہ سے ڈرنا نہیں چاہتا۔ لیکن وہی آپ بولیں کہ یہ علاقہ سی سی ٹی وی کے کنٹرول میں ہے، آپ کی ہر حرکت نقل کی جا رہی ہے، تو کوئی آدمی کچھ کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ سی سی ٹی وی کیمرے کا اتنا ڈر ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ سی سی ٹی وی کیمرے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی نظر ہمارے اوپر ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تم ہماری نگاہوں کے سامنے ہو، ہم تمہاری نگرانی کر رہے ہیں۔ یہ کافر آپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف ہرگز نہیں پہنچا سکتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل ایمان کو بھی چاہیے اپنے مسائل پر صبر کرنا چاہیے، کسی قسم کی کوئی جلد بازی نہیں کرنا چاہیے۔ جلد بازی کے معنی کیا ہیں؟ آپ بولیں گے کہ غیر مسلم ہمارے ساتھ ایسے کر رہے ہیں، ہم ان کا انتقام لیں، نہیں، پہلے صبر کریں۔ صبر کے معنی اللہ سے مدد حاصل کریں، انتظار کریں، اللہ تعالیٰ کوئی تدبیر تمہارے سامنے ڈالے گا اور اس حکمت عملی پر تم عمل کر سکتے ہو۔ لیکن جلد بازی قوم و ملت کے لیے بڑے نقصان کا سبب بنتی ہے۔ اس کے بعد سورہ نجم کا آغاز ہوا۔ سورہ نجم النجم کہتے ہیں ستارے کو، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستاروں کی قسم کھائی، اسی لیے اس سورت کا نام رکھا گیا النجم۔ اس سورت کی فضیلت میں ایک روایت اس طرح آتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ پہلی سورت جس میں سجدہ نازل ہوا تھا وہ سورہ نجم تھی۔ پہلی سورت جس میں سجدہ نازل ہوا تھا وہ سورہ نجم تھی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تھا اور تمام لوگوں نے سجدہ کیا تھا۔ ایک آدمی کو میں نے دیکھا، اس نے ایک مٹی لی اور اس پر سجدہ کیا، تو میں نے دیکھا کہ یہ شخص حالت کفر میں قتل کر دیا گیا، وہ امیہ بن خلف تھا۔ یہ پہلی سورت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع عام میں تلاوت کر کے سنایا تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں جتنے بھی سجدوں کا ذکر کیا ہے وہ سارے کے سارے سجدوں میں پہلی سجدے والی سورت کون سی تھی؟ سورہ نجم۔ اللہ کے نبی نے بھی سجدہ کیا۔ ایک اور بات یہاں آ گئی ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں، اگرچہ کہ بعض فقہا نے اس میں اختلاف کیا، قرآن مجید میں جہاں جہاں سجدوں کا ذکر ہے سارے سجدے کیے جائیں گے، ایسا ایک بھی سجدہ نہیں ہے جہاں پر ہم کو سجدہ سے روک دیا گیا ہو، نہیں، جہاں سجدے کا کیوں؟ سجدہ کرنا انبیاء کی شان تھا۔ اللہ کی آیتیں اذا تتلا علیہم آیات الرحمن خروا لہ سجدا وبکیا، جب انبیاء کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی تو وہ فوراً روتے تھے کثرت کے ساتھ اور سجدہ ریز ہو جاتے تھے۔ اسی لیے حنفی فقہا نے کہا ایک سجدہ چھوڑ کر بقیہ سب جگہ سجدہ کریں گے، لیکن ہمارے اہل حدیث فقہا نے کہا سجدہ اللہ کے لیے ہے تو وہ ایک بھی کیوں روکا جائے، سارے قرآن مجید کے مقامات پر ہم لوگ سجدہ کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 2 سے لے کر آیت نمبر 18 تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان یہ بیان فرمایا کہ اللہ
کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تابع وحی تھے. ماشاءاللہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تابع وحی تھے. تابع وحی کے معنی ہر کام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کا انتظار کیا. اسلام جو دین ہے, عمومی طور پر بعض غیر مسلموں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اسلام محمد اللہ ہے. کیا بولتے ہیں؟ یہ محمد اللہ نہیں ہوتا, یہ اللہ کا لا ہے جو محمد پر نازل کیا گیا. اس اسلام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کمی اور بیشی کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. سبحان اللہ. چہ جائے کہ انسان کر لے, نہیں, کسی کو نہیں ہے. انبیاء کو بھی دین میں کمی اور بیشی کی زیادتی ہے, اجازت ہے؟ ہرگز نہیں. کیوں؟ نبی تابع وحی ہیں. جب تک اللہ کے نبی پر کسی مسئلے کو واضح نہیں کیا گیا, اس وقت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کوئی بھی مسئلہ نہیں بیان فرمایا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے معبودان باطل کا تذکرہ کیا ہے کہ معبودان باطل میں لات, عزا, منات کا تذکرہ کر کے بتایا گیا ہے کہ ان کی کوئی سچائی و حقیقت نہیں ہے, بلکہ یہ چند نام ہیں جسے تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے اپنی جانب سے بنا لیا ہے. لات, قرآن میں کچھ معبودوں کا ذکر ہے اور احادیث میں اور سیرت میں کچھ معبودوں کا تذکرہ کیا گیا. ان معبودوں میں سے تقریباً اگر آپ سیرت میں اگر آپ دیکھیں گے تو تقریباً 27 معبودان باطل کا تذکرہ کیا گیا ہے ان کے ناموں کے ساتھ. کسی وقت یہ سارے معبودوں کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے, لیکن قرآن مجید میں چند معبودوں کا ذکر کیا گیا ہے. لات, عزا, منات, یغوث, یعوق, نصر اور حبل, اور اس طریقے سے اور ایک دو معبودوں کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے. یہ معبود کیسے تھے؟ ان کی کوئی حقیقت نہیں تھی, یہ چند نام تھے جس کو لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا. ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم, یہ چند نام ہیں جس کو تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے وضع کر لیا, اس کے بارے میں کوئی بھی دلیل نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ان کا دیکھی ہمارے پاس بھی مسلمانوں نے تاریخی اعتبار سے کچھ ناموں کو گھڑ لیا, لیکن تاریخی حیثیت سے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ چند نام ہیں جن کی کوئی حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بیان فرمایا. اسی لیے ان لوگوں نے کیا کیا تھا کہ ان ناموں کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی تھوڑی تصویریں بھی وضع کر لی. جیسے لات عورت کی شکل کا ایک معبود, چونکہ عورت حسن و خوبصورتی کا, حسن و جمال کا مظہر ہے, اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کبھی بھی غیر مسلموں کی معبودوں میں خوبصورت عورتوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے. کیوں؟ عورت حسن و جمال کی مظہر ہے. ایک معبود عورت کی شکل کا, ایک معبود آدمی کی شکل کا. کیوں آدمی کی شکل کا معبود؟ اسی لیے کہ قوت اور خاندان کو سنبھالنا یہ مرد کے اندر ہے, اسی لیے ایک معبود آدمی کی شکل کا. ایک معبود گھوڑے کی شکل کا. کیوں؟ سواری کے اعتبار سے تیز رفتار جو چیز ہے وہ ہے گھوڑا. ایک تیسری چیز, چوتھا معبود انہوں نے بنایا تھا شیر کی شکل کا, چونکہ درندگی میں شیر ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ان کے اپنے صنم قدوں پر, ان کی اپنی عبادت گاہوں پر گھوڑے کی بھی تصویریں ہوتی ہیں اور شیر کی بھی تصویر ہوتی ہے. کیوں؟ درندگی. ایک اور معبود نحوست کا انہوں نے گھڑ لیا تھا جو گدھ کی شکل کا تھا. اللہ اکبر. یہ چند نام لیکن ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جتنے بھی معبودوں کو انہوں نے بنا لیا اور اس کا ذکر کیا گیا وہ سارے کے سارے اللہ کی مخلوقات میں سے تھے. اللہ نے ان کو موت عطا فرمایا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 39 اور 40 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی خبر دی ہے کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. انسان زندگی میں جو بھی محنتیں کرتا ہے, مشقتیں کرتا ہے, چاہے وہ اعمال خیر ہو یا اعمال شر ہو, انسان کے لیے وہ ہے جو وہ جد و جہد کرتا ہے. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. انسان جو بوتا ہے وہی فصل کو پاتا ہے اور اسی کو کاٹے گا. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. اور اپنی کوششوں کو وہ عنقریب دیکھ بھی لے گا. کیسے؟ اللہ تعالیٰ بالکل ویڈیوگرافی کی طرح اس کے اعمال کو دکھا دیں گے کہ اس نے کیا کیا ہے اور کیسے کیسے اس نے زندگی گزاری.
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا تذکرہ کیا گیا. سورہ قمر کا آغاز ہوا. سورہ قمر، القمر چاند کو کہتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے ایک معجزے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا جو اللہ کے نبی کے لیے خاص دیا گیا تھا، جس کو کہا شق قمر کا واقعہ. شق قمر کا واقعہ اللہ نے کہا اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت قریب آئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا. سبحان اللہ. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کیا، اللہ کے حکم سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا. اب آپ بولیں اس ایک آیت سے موجودہ سائنس کو ہم ملیامت کر سکتے ہیں. بولے کہ کیسے؟ آج سائنس دعویٰ کرتی ہے کہ وہ چاند پر جا کر آئی، تو چاند کے کس ٹکڑے پر جا کر آئی؟ ہمارے عقیدے کے لحاظ سے چاند دو حصوں میں ہے، چاند ایک حصے میں نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا کہ چاند دو ٹکڑے کر دیا گیا. جیسے امام احمد ابن حنبل نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک روایت نقل کی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور آفتاب قریب الغروب تھا، غروب ہونے کے قریب تھا. آپ نے فرمایا جو لوگ دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی عمروں کے مقابلے میں تمہاری عمریں اتنی ہی باقی رہ گئی ہیں جتنا ابھی دن کا حصہ باقی ہے. اسی طرح امام احمد نے سہل بن سعد سے ایک روایت نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دنیا میں اس وقت مبعوث کیا گیا ہوں جب قیامت اس قدر قریب ہے جتنی میری ان دونوں انگلیاں اور آپ نے شہادت کی انگلی اور درمیان کی انگلی کے ذریعے سے اشارہ کر کے بتلایا کہ قیامت اتنی قریب ہے. بخاری اور مسلم میں ایک حدیث عبداللہ ابن مسعود سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر اور دوسرا اس کے نیچے آ گیا تھا. آپ نے لوگوں سے فرمایا دیکھو یا گواہ رہو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی کو پورا کر دیا ہے. سبحان اللہ. تو چاند کیا ہے؟ دو ٹکڑے ہو گیا. ہم نے پہلے بھی کہا تھا اور بعض ممالک نے سائنسدانوں کے اس دعوے کی قلعی بھی کھول دی کہ اب تک کوئی بھی سائنٹسٹ چاند تک نہیں پہنچ سکا. یہ جو پیمانے ناپے جاتے ہیں یہ فرضی پیمانے ہیں، ان کی حقیقت سوائے اللہ کے اور کوئی ہرگز نہیں جانتا. خود انگریز کہتے ہیں کہ چاند پر پہنچنا محال ہے، آج تک کوئی آدمی چاند پر پہنچ بھی نہیں سکا اور نہ وہاں تک پہنچنے کی کسی کے پاس جستجو ہے. لیکن سائنس دنیا کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ دعویٰ کرتی ہے کہ چاند پر ہم پہنچ چکے ہیں. ایک بات. دوسری بات، ایک واقعہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا گیا ہے. وہ واقعہ کیا ہے کہ جب چاند دو ٹکڑے ہو گیا تو ہندوستان کا ایک شہر، اس زمانے میں ایک ریاست تھی، آج کے زمانے میں ایک شہر، وہاں ایک مہاراجہ رہتے تھے گورکھپور میں. گورکھپور یو پی کا آخری علاقہ، قریب نیپال کے قریب ہے وہ علاقہ گورکھپور. تو گورکھپور کے علاقے میں جو مہاراجہ تھا، تاریخ میں اس کے نام بھی نقل کیا گیا. چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد اپنے ساتھ رہنے والوں کو بھی اس نے بتایا کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا. اب یہ اس بات کی دلیل ہے کہ محمد نام کے آدمی جو نبی بنا کر بھیجے جانے والے تھے وہ نبی بنا کر بھیج دیے گئے ہیں، چونکہ اس نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ عطا کیا جائے گا. اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ اپنے دو سپاہیوں کو تیار کیا کہ تم عرب کی زمین پر جاؤ اور اس بات کی تصدیق لے کر آؤ کہ جو نبی محمد نام کے ہیں وہ آ چکے ہیں یا نہیں آ چکے ہیں. تو یہ دو آدمی گئے مکہ مکرمہ کو، اس زمانے میں بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ گئے، لیکن جب وہ گئے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی. نمبر ایک. نمبر دو، خلافت اسلامیہ کا سلسلہ شروع ہو گیا. مورخین کہتے ہیں کہ وہ دونوں حضرت عمر بن خطاب کی خلافت کو پائے اور حضرت عمر کی خلافت میں حضرت عمر کے ہاتھ پر بیعت کر کے آئے تھے اور ایمان لے کر آئے تھے.
وہ لوگ ایمان لا لیے, جو دین سیکھنا تھا سیکھ لیے, اور سیکھنے کے بعد پھر ہندوستان کی طرف واپس ہو گئے. جب واپس ہو رہے تھے تو راستے کے ایک علاقے میں اور مورخین نے اس کے بارے میں ذکر کیا کہ افغانستان کے علاقے میں دونوں میں سے ایک ساتھی کا انتقال ہوا. اس کی تجہیز و تکفین اس نے وہیں پر کر دی. وہ ایک جب یہاں پر آیا تھا تو گورکھپور کے راجا کا بھی انتقال ہو گیا تھا. بات کیا معلوم ہوئی؟ تاریخ کی شق قمر کے اس واقعے سے اور تاریخ کی اس روایت سے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام صوفیاء کرام کی دین ہے وہ غلط ہے. کیوں؟ اسلام خالص صحابہ اور تابعین کے ذریعے سے ہندوستان میں آیا تھا. یہ دلیل ہے. یہ دلیل ہمارے پاس اس ضمن میں بہت مواد ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں قریب 20 سال پہلے ہماری اس مسجد میں خطبہ بھی دیا تھا کہ ہندوستان میں اسلام کس طریقے سے آیا تھا, اولین اسلام کیسے آیا تھا. پھر کبھی انشاءاللہ اس موضوع پر خطاب کیا جائے گا. تو شق قمر کا واقعہ ہمارے ہندوستانوں کے لیے اسلام کی صداقت کو اقرار کرنے کا سبب بھی بنا تھا. اس کے بعد سورہ رحمان کا آغاز ہوتا ہے. چونکہ باتیں بہت ہیں اسی لیے میں سرسری طور پر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, چونکہ یہ درس روایتی طور پر اپنی تکمیل کو پہنچ سکے اور اہم باتیں آپ کے سامنے آئیں. سورہ رحمان, اس میں 78 آیتیں ہیں, اور ان آیتوں کے تعلق سے الرحمن اللہ کا نام ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمانیت کو واضح فرمایا کہ الرحمن علم القرآن. رحمان کون ہے؟ جس نے قرآن مجید کو سکھایا. سبحان اللہ, قرآن مجید کی تعلیم دیا ہے. امام احمد ابن حنبل نے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے ایک روایت کو نقل فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کی جانب رخ کر کے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھی, اور مشرکین آپ کے قرآن پڑھنے کو سن رہے تھے. اسی طرح عبداللہ بن مسعود کی ایک روایت میں ہے کہ اہل قریش کو قرآن سنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہوئے اور سورہ رحمان کو آپ نے تلاوت کر کے سنایا تو مشرکین نے اللہ کے نبی پر حملہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار مار کر لہو لہان کر دیا تھا. یہ سورہ رحمان کی اتنی خصوصیت ہے. کیوں؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے پے در پہ انسانوں سے سوالات در سوالات کیے ہیں. سبحان اللہ, سوالات در سوالات کے, ایک سوال نہیں. معبود برحق ہونے کے لیے جتنے توحید کے رموز ہو سکتے تھے اتنے سوالات اللہ نے کیے, اور اس کے ساتھ مشرکین کے سامنے ایک پوائنٹ بھی دیا. ہر سوال کے بعد ایک پوائنٹ دیا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم اللہ کی کون کون سی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے. ایک نشانی جھٹلاؤ گے, دو نشانی جھٹلاؤ گے. آفاق میں اتنی نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں جن نشانیوں کو جھٹلانا انسان کے لیے ناممکن ہے. اسی لیے میرے بھائیوں, سورہ رحمان کا بہت سے لوگوں نے ترجمہ کیا, لیکن ایک مترجم نے منظوم انداز میں, بہت پیارے انداز میں سورہ رحمان کا ترجمہ کیا. غالباً ماہر القادری نے, جماعت اسلامی کے بہت اچھے عالم دین تھے اور اچھے شاعر تھے, انہوں نے اس کا ترجمہ بڑے اچھے انداز میں کیا. کہا, اے فنا انجام انسان کب تجھے ہوش آئے گا, کب تک آخر اپنے رب کی نعمتیں جھٹلائے گا. سورہ رحمان پر ماشاءاللہ بڑی طویل نظم انہوں نے لکھا ہے اور سورہ رحمان کا منظوم ترجمہ انہوں نے کیا. ہم لوگ سورہ رحمان کو یقینی معنوں میں پڑھیں. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ہر نعمت کا تذکرہ کیا اور انسانوں کے سامنے کئی سوالات رکھے. اس کے بعد اللہ نے کہا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. یہ نعمتوں کے بعد با بزرگ ہے, با برکت ہے وہ ذات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. سبحان اللہ, وہی عزت کے لائق ہے. کیوں؟ ساری کبریائی, ساری خدائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اس کے بعد سورہ واقعہ کا تذکرہ کیا گیا. واقعہ دراصل قیامت کے نقشے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر کھینچا ہے. یہ مکی سورت ہے, اس میں 96 آیتیں ہیں. اس سورت کے
सूरत के लिए तिरमिज़ी शरीफ में एक हदीस अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से यूं मरवी है कि एक मरतबा अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर बुढ़ापा नजर आ रहा है। चूंकि अल्लाह के नबी के चंद बाल सफेद हो गए थे, आप पर बुढ़ापे के आसार नमूदार हो रहे हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हाँ, मुझे सूरह हूद, सूरह वाक़िया, सूरह मुरसलात, सूरह अम्मा यतसाअलून और सूरह तकवीर इज़ा शम्स कुव्विरत ने बूढ़ा कर दिया है। सुभान अल्लाह। क्यों? इन सूरतों में क़यामत की हवालनाकियों का तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने किया, आखिरत के मनाजिर को अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया। अल्लाह के नबी इन सूरतों को पढ़ पढ़ कर आप पर बुढ़ापा तारी हो गया था। उसके बाद देखें, इस सूरत में दो अहबाब का तज़किरा खुसूसियत के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने किया। नंबर एक, अस्हाबुल यमीन कौन है? सीधे हाथ वाले। और दूसरी कौम का तज़किरा किया, अस्हाबुल शिमाल, जहन्नुम वाले, बाएं हाथ वाले, यानी वो लोग जिनके दाएं हाथ में क़यामत के दिन आमाल नामा दिया जाएगा, वो कौन है? और वो लोग जिनके बाएं हाथ में क़यामत के दिन आमाल नामा दिया जाएगा, वो कौन है? उनका तज़किरा किया गया कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि दाएं हाथ वाले नेमतों वाली जन्नत में रहेंगे, बुलंद बाला खानों में दो तकियों पर टेक लगाए एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल बैठेंगे। मासूम बच्चों को उनकी खिदमत में रखा जाएगा, आब खोरे और जाम नोश कर रहे होंगे, जिससे न चक्कर आएगी न दर्द सर होगा। मेवे और परिंदों के गोश्त दिए जाएंगे, मोतियों के मानिंद होरें अता की जाएंगी, बिना कांटे की बेरियों को नोश करने के लिए दिया जाएगा। घने साए होंगे, न खत्म होने वाले और न मना किए जाने वाले मेवे अता किए जाएंगे। बहता पानी दिया जाएगा और उनके लिए खुसूसी हम उम्र, उनके उम्रों को खुसूसी उम्र अता की जाएगी, चाहे वो बूढ़े हो कैसे भी हो, एक खुसूसी उम्र उन जन्नतियों को अल्लाह तबारक व तआला अता करेगा। सुभान अल्लाह। यहाँ पर बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, लेकिन जन्नत में सिर्फ जवानी ही जवानी अल्लाह ताला ने रखा, एक खास किस्म की। और ये सारी की सारी नेमतें अस्हाबुल यमीन के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने दिया। अब आए दूसरे हैं अस्हाबुल शिमाल। उनकी मजम्मत बयान की गई है कि वो आग में रहेंगे, गर्म सायों में रहेंगे, उन्हें ज़क़ूम खिलाया जाएगा, गर्म पानी पिलाया जाएगा। उनकी ये बुरी मेज़बानी उनके कुफ्र और शुबहात की वजह से अल्लाह ताला उनकी ये बुरी मेज़बानी करेगा। अब यहाँ दो बातें देखें, इधर शजरत ज़क़ूम है और जन्नत में बगैर कांटों वाली बेरियां हैं। सुभान अल्लाह। बाद लोगों ने ज़क़ूम की ताबीर किया। एक बात याद रखें, दुनिया के किसी भी अच्छे और बुरे फल का मवाजना आखिरी फल से नहीं, आखिरत के फल से नहीं किया जा सकता। दुनिया का फल एक तमसील है, आखिरत क्या है ये अल्लाह के अलावा किसी को नहीं मालूम, लेकिन उसकी जामियत को यहाँ पर बयान नहीं किया जा सकता। बाद लोगों ने यह अर्ज किया है कि ज़क़ूम के माने क्या है। बाद लोगों ने कहा ज़क़ूम के माने थूहड़ का दरख्त। कैसे? आप जब जंगलों में जाते हैं तो उन जंगलों में एक गोल जंगली जो फल होता है जिस पर लंबे लंबे कांटे, ये एक तशबीह है, तमसील है, लेकिन यही है, हम नहीं कह सकते। उसी तरीके से अभी पिछले दिनों मुनसिफ अखबार में किसी साहब ने लिखा था कि शजरत ज़क़ूम क्या है, तो उन्होंने ज़क़ूम से मुराद उसको लिया स्ट्रॉबेरी को, क्योंकि उसके अंदर छोटे छोटे कांटे। नहीं, स्ट्रॉबेरी हलाल है मेरे भाई, खून को बढ़ाने वाली है, लोगों को लज्जत देने वाली है, ये ज़क़ूम नहीं होता, ज़क़ूम नहीं होता, ये गलत ताबीर है। इंसान अपने क़ियास से ऐसी ताबीर हरगिज़ हरगिज़ नहीं कर सकता। उसके बाद सूरह हदीद, यह मदनी सूरत है, इसमें 29 आयत बयान की गई है। और हदीद के माने होते हैं लोहे के। क्या है हदीद के माने? लोहा। इसमें लोहे का तज़किरा किया गया है, वलक़द अलन्नल हदीद, हमने लोहे को नरम कर दिया। नरम, लोहा सख्त है कि नरम है? सख्त। लेकिन अल्लाह कहते हैं कि हमने लोहा नरम कर दिया। किसके लिए? दाऊद के लिए, सुलेमान के लिए अल्लाह ताला ने लोहे को मोम की तरह कर दिया था। सुभान अल्लाह।
لوہے کو موم کی طرح کر دیا تھا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نام سورہ حدید رکھا. شعب الایمان میں ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے مسبحات پڑھا کرتے تھے. مسبحات کے معنی کیا ہیں؟ یاد رکھیے، اصطلاحی چیز ہے. وہ آیتیں جو اللہ کی تسبیح کے ساتھ شروع ہوتی ہیں اس کو کہا جاتا ہے مسبحات. یعنی سبح للہ ما فی السماوات یا یسبح للہ ما فی السماوات، جس میں اللہ کی تسبیح بیان کی جاتی ہے آغاز میں، ان صورتوں کو کہا جاتا ہے مسبحات. یہ 5 صورتیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز یہ 5 صورتیں پڑھ کر سویا کرتے تھے. وہ صورتیں کون سی ہیں؟ سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ صف، سورہ جمعہ اور سورہ تغابن. اللہ کے نبی پابندی سے ان صورتوں کو پڑھتے تھے. اللہ کے بندو، ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم آیت الکرسی ہی سارے لوگ پڑھ کر نہیں سوتے تو یہ 5 صورتیں کہاں پڑھیں گے؟ اسی لیے رات کو نیند نہیں آتی. رات کو نیند نہیں آتی، ہم لوگوں کو بے قراری رہتی ہے. بازاروں میں نکل جاتے ہیں، ٹی وی کھول کر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں یا واٹس ایپ میں اور میڈیا میں مشغول ہے. کیوں؟ نیند نہیں آ رہی. کیا کریں گے؟ نیند نہیں آ رہی تو یہ 5 صورتیں پڑھو. یہ 5 صورتیں پڑھو. ہر صورت 3 سے 2 رکوعات پر مشتمل ہے. بعض صورتیں 3 رکوع پر ہیں، بعض صورتیں 2 رکوع پر ہیں. 5 صورتیں اگر آپ پڑھیں گے تو 10 سے لے کر 15 رکوع آپ کو جو ہے مل جائیں گے. آپ کو نیند بھی آ جائے گی، دل میں قرار بھی آ جائے گا اور رات کی کیفیت میں بے اطمینانی بھی آپ کی ختم ہو جائے گی. اسی لیے ہم یہاں ایک نسخہ آپ کو بتا دیتے ہیں. رات کو اگر نیند نہیں آتی تو ہم کیا کریں؟ آیت الکرسی اچھی طریقے سے پڑھ لیں اور رات کے اذکار کر لیں اور قرآن مجید کی یہ صورتیں، اس کے ساتھ سورہ تبارک الذی بھی ہیں، یہ پڑھ لیں. دیکھیے نیند انشاءاللہ آپ لوگوں کو آرام سے آئے گی. کیونکہ ایک شاعر نے کہا تھا کہ موت کا وقت تو معین ہے، موت کا وقت تو معین ہے، پھر رات بھر نیند کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ کبھی کبھی انسان عمر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے موت کے ڈر سے آدمی نہیں سوتا، لیکن موت تو آنے والی ہے. آدمی سو گیا. اور ابھی رمضان سے کچھ دن پہلے میرے ساتھی اور ہمارے استاذ، ان کا بچہ، نوجوان بچہ 21 سال کا، آیا باہر سے، کھانا وانا کھا لیا، نیند آ رہی تھی، حسبے آدھا سو گیا. صبح میں مردہ پایا گیا. کچھ بھی نہیں. کیا ہے یہ چیز؟ دیکھیں موت تو متعین ہے نا، چاہے جوانوں کی اب ہم موت سے کیا، ہم رات بھر جاگیں گے تو شفا تھوڑی ملے گی؟ رات بھر جاگیں گے تو کیا موت تھوڑی نکل جو ہے بچ جائیں گے؟ موت کوئی شور تو نہیں ہے جس کو ہم جاگ کر بھگا سکیں. تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پیاری نیند سوتے تھے. اپنے ٹائم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی فکر میں رہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے بڑے بے نیاد رہا کرتے تھے. اس صورت کی خصوصیتوں میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں آیت نمبر 1-2 میں اللہ نے خبر دی کہ زمین اور آسمان سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اسی کے لیے زمین اور آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے. وہی زندہ کرنے والا اور مارنے والا ہے، وہی عزت والا اور حکمت والا ہے. تمام قدرتوں والا وہی اللہ ہے. وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے. ہر چیز پر اسی کا کنٹرول ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسبحات والی صورتوں میں ایک آیت ہے جو 1000 آیتوں سے بہتر ہے. ابن کثیر رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں اس سے مراد الاول والآخر والظاہر والباطن، یہ آیت ہے جو 1000 آیتوں سے بہتر آیت ہے. سبحان اللہ. اللہ کی تعریف کیا ہے؟ اللہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اسی لیے ہم کو کیا دعا سکھائی گئی؟ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الاخر فلیس بعدک شیء. یہ ہم پڑھیں. کیوں نہیں پڑھتا آدمی؟ اس لیے کہ آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ میں دلچسپی نہیں ہے. اسی لیے آدمی ان ساری چیزوں سے بے اعتنائی اختیار کرتا ہے. یہ تھا سورہ حدید. اس کے بارے میں ایک فضیلت ہم نے آپ کے سامنے رکھا. اس کے بعد سورہ قد سمع اللہ
28वें पारे का आगाज होता है। इस सूरत के आगाज में हम सिर्फ और सिर्फ इसकी फजीलतें बयान कर देंगे। बस इसके अंदर की बातें अगर हम बयान करेंगे तो बहुत है, वक्त बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन जो है सिर्फ फजीलतें हम बयान करेंगे और कुछ अहम चीज़ें जो हमारे लिए लायक हैं वही चीज़ें। 28वें पारे की सूरत का आगाज होता है सूरह मुजादला। मुजादला के असल माने है झगड़ा, झगड़ा करना। इसमें एक औरत का तस्करा किया गया है जिनका नाम था हजरत खौला बिनते सालबा। मामला इनका यह था कि यह शिकायत लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और आकर अल्लाह के नबी से कहा, या रसूल अल्लाह, मैं बहुत खूबसूरत थी तो मेरा शौहर मेरे इर्द गिर्द घूमा करता था, और जब मैं उम्र पार कर चुकी, मेरी जवानी ढल चुकी और मैं बूढ़ी हो गई तो मेरे शौहर का दिल अब मुझ में नहीं लग रहा है, इसीलिए वो मुझसे कह रहा है कि मैं उसके लिए माँ बन गई। यानी अब तक तलाक के अहकाम नाजिल नहीं किए गए थे, तो कहा कि मैं उसके लिए क्या बन गई? माँ बन गई। अब आप बतलाइए मेरे लिए रहनुमाई क्या है, अब मैं क्या करूं? अब मेरा उसका ताल्लुक खत्म हो गया। तो अल्लाह इसको कहा मुजादला। अल्लाह के नबी ने कहा कि अम्मा देखो, तुम्हारे ये मसले का हल मेरी शरीयत में नहीं आया। तो उसने कहा कि या रसूल अल्लाह, ये शरीयत कहाँ से नाजिल होती है? तो आपने फरमाया अर्श वाले के पास है। तो वह औरत कहने लगी कि गिला आपसे क्या करूं, गिला अल्लाह से करूंगी। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सामने खड़ी थी, वो कहती हैं उस औरत ने अपने होठों को बजाया, बजाया ने के माने कुछ जिक्र किया, कुछ शिकायत की, वो शिकायत में सुन नहीं सकी, यानी अल्लाह से उसने मुजादला किया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसी समय अल्लाह के नबी पर इस सूरत को नाजिल किया और उसमें कहा कि देखो, तुम जिसको माएँ कहते हो अपनी बीवियों को, तुम्हारे माँ कहने से बीवी माँ नहीं बन जाती। माँ वो है जो तुमको जन्म देती है। सुभान अल्लाह। यानी वो बोलने से तुम बीवी नहीं हुई। इसीलिए यहाँ एक मसला निकला, वो मसला ये है कि हम अपने हलाल रिश्तों को किसी से तशबीह देने की कोशिश ना करें। यानी अपनी बीवियों को, हम अपनी बीवियों को क्यों किसी न किसी तरीके से, ये एक आर वाली चीज़ है, हरगिज ऐसा करने की कोशिश ना करें। अगर कोई ऐसा कर दे तो वो माँ नहीं होती। इस सूरत में दो बातें हमारे लिए बड़ी अहमियत की हैं। वो क्या है? नंबर एक, मजालिस में कुशादगी पैदा करने का अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया। कहा तफस्सहू फिल मजालिस, माने क्या है? अब ये मजलिस में हम बैठे हैं, इसमें कुशादगी पैदा करो। कुशादगी क्यों? आप बैठे हैं, कुछ लोग बाहर से आ रहे हैं, उनके लिए भी जगह बना दो, आजू बाजू हटो, उनके लिए भी जगह बना दो। ऐसा नहीं कि तुम जगह घेर कर बैठ जाओ और आने वालों को तकलीफ हो, जैसे हमारे पास मस्जिदों में हम लोग करते हैं, चाहे ख़वातीन हो चाहे मर्द हो। क्यों? देखिए, मस्जिद में कोई किसी की जगह नहीं पकड़ सकता, याद रखिए, चाहे बादशाह हो चाहे गुलाम हो। जो पहले मस्जिद में आया, पहली सफ का वो हकदार है। अब मैं मेरी जगह, मेरे बेटे की जगह, मेरे वालिद की जगह, मेरे दोस्त की जगह पकड़ूंगा, अगर वो नहीं आएंगे तो क्या होगा? खाली रहेगी ना। पहली सफ का हकदार कौन है? जो पहले आने वाला, चाहे बादशाह हो चाहे, सुभान अल्लाह। तारीख का एक बहुत बड़ा वाकया है कि एक मरतबा उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैह, उनकी आदत थी कि मस्जिद की पहली सफ में वो बैठा करते थे। हुस्न इत्तेफाक बादशाह सलामत तशरीफ लाए। बादशाह सलामत तशरीफ लाते ही पुलिस वालों ने कहा कि बादशाह सलामत आ रहे हैं, लिहाजा उमर बिन अब्दुल अजीज को पीछे करो। बादशाह आ गए, कहा कि क्या कर रहे हैं, किसको हटा रहे हैं? बोले पीछे नहीं, उनको वहीं रहने दो, जो आदमी जहां है वहीं पर रहे। मस्जिद अल्लाह का घर है, यहाँ हाकिमियत अल्लाह की चलेगी, यहाँ इंसान की हाकिमियत हरगिज नहीं चलने वाली है। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी बात है। देखिए, मस्जिद किसका घर है? अल्लाह का घर। अगर अल्लाह ने मुझे इस घर का खादिम बनाया तो मैं मौका समझकर खिदमत कर लूँ। अगर मैं यहाँ पर बेजा इख्तियारात चलाऊंगा तो अल्लाह के घर में किसी का इख्तियार चलेगा? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं चलेगा। इसीलिए कहा तफस्सहू फिल मजालिस, अपने मजलिसों में कुशादगी पैदा करो, आने वालों को और जगह दो। छोटी जगह है तो करीब करीब होकर बैठ जाओ। अल्लाह के नबी के दर्स में इसी तरीके से होता था। दूसरा हुक्म यहां दिया गया सरगोशी का,
سبحان اللہ. کیا کہا؟ سرگوشی. سرگوشی کے معنی کیا ہیں؟ ہم کہتے ہیں سرگوشی کو کانا پھسی کرنا. سمجھ گیا سرگوشی کس کو بولتے ہیں؟ کانا پھسی کرنا. جیسے میں ہوں بلایا کسی کو، ادھر آئیے، یہ میرے قریبی ہیں، کچھ بول رہا ہوں کان میں. اب یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو شبہ ہو گیا کہیں ہمارے بارے میں تو کچھ نہیں بول رہے ہیں. شک ہوتا نہیں ہوتا؟ اسی لیے سرگوشی کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے منع فرمایا کہ یہ سرگوشی شیطان کا کام ہے. اسی لیے سرگوشی مت کیا کرو. یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذالکم خیر لکم او اطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور الرحیم. لوگوں کی عادت تھی کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ سرگوشی کیا کرتے تھے. سرگوشی مت کرو. سرگوشی نہیں، سیدھے سیدھے پوچھو. چھپا کر پوچھنے کی کیا بات ہے؟ سیدھے سیدھے بولو. کیوں؟ اسی لیے الحدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا کہ دیکھو جب تم 3 آدمی ہو تو کوئی زبان بدل کر کسی آدمی سے بات نہ کرے اور سرگوشی نہ. جیسے ہم تینوں ہیں، ہم اردو میں بات کرنے والے ہیں، تینوں ہیں، اسی لیے اردو میں بات کر لیں سمجھ میں آئے. اب میں کیا کر رہا ہوں، کوئی راز کی بات ان سے تیلگو میں بات کر رہا ہوں تو ان کو شک ہو گیا. کیا بولے کہ کیا ہے کہ تیلگو میں بول لیے بھائی، میرے کو سمجھ میں نہیں آئی بات. شک ہوا نہیں ہوا؟ یہ سمجھتے کہ میرے ہی بارے میں کچھ بولے ہوں گے. یہ ہو سکتی بات. جیسے آپ ہمارے پاس بعض کاروباریوں کو دیکھو، کپڑا بیچنے والے ہیں. حقیقت بتا رہا ہوں میں آپ کو، کپڑے والوں کی جو بولی ہے یہاں بولتے بڑے نکمے پنے کی بولی ہے. وہ کیوں؟ میں جانتا ہوں ہمارے بعض ساتھی کپڑے والے ہیں، کیا بولے بول کے میں بھی پوچھا تو معلوم ہوتا ان سے. وہ کیوں معلوم؟ سام میں گراہک کو بٹھا کر اپنی زبان کے اندر گالی دیتے جو ہم کو سمجھ میں نہیں آتی. ان کے اپنے بعض الفاظ ہیں، اس کے اندر وہ لوگ برا بول دیتے. اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ سرگوشی ہرگز مت کرو، ہرگز مت کرو. مثال کے طور پر میری یہ دکان ہے، یہ خریدنے آئے. اب یہ پوچھا کہ یہ کتنے کا ہے، میں سیدھے سیدھے بول لوں گا 100 روپے کا ہے. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، بعض کاروباری اپنی لینگویج ایک ذاتی بناتے. اب اس سے ان سے پوچھتے ہیں میاں یہ کیا قیمت ہے، تب انہیں کیا کرتا؟ اپنا کوڈ ورڈ بولتا. تو میں بحیثیت سیٹ ہونے کے ان کی حیثیت کو رجحان دے کر کیا کرتا ہوں، اگر انہوں نے کہا کہ 100 روپے تو میں ان کو بتاتا ہوں 250 روپے، کیونکہ ان کو تو سمجھ میں نہیں آیا نا. اسی لیے ایسی باتیں، ایسی زبان استعمال نہیں کرنا چاہیے. عرف عام میں جو زبان چلتی ہے کسی بھی معاملے میں وہی زبان استعمال کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے. اس کے بعد سورہ حشر کا آغاز ہوا. الحمدللہ سورہ حشر سے خود معلوم ہوتا کہ اس کے اندر میدان محشر کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا. لیکن سورہ حشر کی خصوصیت یہ ہے، یہ سورت یہودیوں کے 3 قبیلے بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع کے مذمت میں نازل ہوئی ہے. کیوں؟ یہ تینوں قبیلے اتنے زیادہ شریر تھے کہ یہ وقتاً فوقتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منصوبے بنایا کرتے تھے. کئی مرتبہ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حقائق کا علم عطا فرمایا. تو اللہ کے نبی نے ان لوگوں کو مدینے سے جلا وطن کر دیا تھا. ان کے کیا کرے، ایک دن اللہ کے نبی ان سے ایک معاہدہ کرنے گئے تو یہ اللہ کے نبی کو دیوار کے نیچے بٹھا دیے اور بٹھا کر کہا کہ آج جو محمد کو قتل کرے گا چکی کا پار ڈال کر ہم اس کو 100 سر کوڑ دیں گے. اللہ نے خبر دی. اللہ کے نبی چلے گئے، جا کر صحابہ سے کہا کہ چلو اب جنگ کی تیاری کرو. اب جزیرہ عرب میں مدینے میں کبھی کوئی یہودی نہیں بسے گا. آپ نے کیا کیا، ان کے پورے باغات کو کٹوا دیا تاکہ وہ چھپ کر حملہ نہ کر سکیں. تو یہ لوگ ڈر کے ہمارے خیموں میں چھپ گئے. اللہ کے نبی نے ان کو خیلوں میں سے نکال کر جلا وطن کر دیا تھا. سبحان اللہ. اس صورت میں یہ صورت اس موقع پر نازل کی گئی تھی. اس کے بعد ایک صورت پڑھے ہم، وہ ہے سورہ ممتحنہ. یہ بھی مدینی صورت ہے جس میں 13 آیات ہیں. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس بات کا پیغام دیا کہ اے ایمان والو، میرے اور تمہارے دشمن کو اپنا دوست نہ بناؤ.
سوال یہ ہے کہ اللہ کا دشمن کون ہے جس سے ہم دوستی نہ کریں؟ یہ بھی سوال ہے نا. اس کے اوپر باضابطہ طور پر شرعی طور پر ایک بحث ہے، الولاء والبراء، دوستی کس سے کریں اور دشمنی کس سے کریں. تو اسی صورت میں آسان سی بات کہ ہم اللہ کے دشمنوں سے دوستی نہ کریں، چاہے وہ دشمن یہود ہوں، چاہے وہ دشمن نصارہ ہوں، چاہے وہ دشمن ہنود ہوں. ہم کسی سے بھی دوستی ہرگز نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کے اس کہنے کے باوجود بھی ہمارے بعض بھائی ہیں اب جا کر بار بار اہل علم ہوتے ہوئے ناگپور کے دربار کی خاک چھان رہے ہیں. اللہ نے کہا کہ دوستی مت کرو. کیوں؟ ان کی زبانوں سے دشمنی واضح ہو گئی. یہ کیا کرنے والے ہیں؟ دوستی کس سے کرو؟ ان سے کرو جو تم سے محبت کرنے والے ہیں یا تمہارے بارے میں نرمی اختیار کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں، سانپ کو اگر عمر بھر اگر دودھ ڈالیں گے تو کیا وہ وفاداری کرے گا؟ ہرگز نہیں. سانپ کا کام ڈسنا ہے، کبھی ایک دن ڈس کر رہے گا، وہ ڈسے گا سانپ، گھمائے گا، لیکن ایک دن موقع دیکھ کر کیا کرے گا؟ ڈنک مارے گا. اور ایسی سیاست سے آج ہم دو چار ہیں. اسی لیے ہماری دوستی کس سے ہو؟ اللہ کے دشمنوں سے نہیں، نہ یہود، نہ نصارہ، نہ ہنود. ہماری دوستی کمزور طبقات کے ساتھ ہونی چاہیے. کیوں؟ وقت پر ہمارا ساتھ دینے والے، ہماری حفاظت کرنے والے. ہوا کیا؟ یہ بات اللہ نے کیوں کہا؟ اس صورت کا ایک خاص محور ہے. وہ کیا ہے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کی تیاری کر کے فتح مکہ کے لیے نکل رہے تھے تو ایک صحابی جن کا نام تھا حضرت حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے کیا کیا؟ سارا نامی ایک عورت کو بلایا اور ایک چٹھی لکھ کر ان کو دے دیا کہ تم مکہ جاؤ اور جا کر یہ چٹھی فلاں قبیلے والوں کو دے دینا. اس چٹھی میں کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہونے والے ہیں، فتح مکہ کی خبر گویا انہوں نے مخبری کر دی تھی. حضرت حاتب بن ابی بلتعہ جو بدری صحابی ہے، یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی ناگوار گزری. تو اللہ نے اللہ کے نبی کو خبر کیا کہ اس قسم کا ایک حادثہ ہوا، لہذا اس عورت کا تعاقب کرواؤ. جب اللہ کے نبی کو اللہ نے خبر دی تو حضرت علی کے ساتھ اور ایک صحابی کو دے کر اللہ کے نبی نے کہا، علی فوراً جاؤ تیزی کے ساتھ. مقام کاخ میں ایک کنواں ہے، اس کنویں پر یہ عورت تم کو مل جائے گی. دیکھیے اللہ نے نشاندہی بھی کی کہ وہ عورت کو اللہ کو جہاں روکنا تھا وہاں روک دیا اللہ تعالیٰ. اس طریقے سے اللہ اپنے نبی کی مدد کرتا ہے. اس طریقے سے اللہ اپنے نبی کی مدد کرتا ہے. حضرت علی اپنے ساتھیوں کے ساتھ تیزی کے ساتھ وہاں گئے اور وہاں جانے کے بعد وہ عورت مل گئی. اس عورت کو پکڑ کر کہا کہ وہ چٹھی کہاں ہے، نکالو. اس عورت نے کہا، کون سی چٹھی؟ کہاں کی چٹھی؟ مجھے کوئی چٹھی وٹھی نہیں معلوم. تو وہ لے کے اب نکالتے ہیں یا تم کو بے عزت کرنا ہے؟ تو وہ عورت بولی کہ نہیں میرے پاس ہے ہی نہیں چٹھی. حضرت علی نے بے عزتی کی دھمکی دی اس کو. جیسے ہی بے عزتی کی دھمکی دی تو وہ عورت ڈر گئی. ڈر کے کیا کی؟ اپنے جوڑے سے یعنی اپنے چٹلے سے بالوں میں اس چٹھی کو چھپا رکھا تھا، وہاں سے اس چٹھی کو نکالا اور حضرت علی کے حوالے کر دیا. صحابہ کی بھی دیانتداری دیکھو کتنی ہے. وہ چٹھی کو حضرت علی پڑھے بھی نہیں، وہ چٹھی لے کر سیدھا اللہ کے نبی کے پاس آئے اور اللہ کے نبی کے حوالے کر دیا. اللہ کے نبی نے حاتب بن ابی بلتعہ کو بلایا اور سرزنش کی، ان سے سوال کیا. تو حضرت حاتب نے کہا، یا رسول اللہ سیدھی سی بات ہے. کیا ہے؟ میں کوئی مخبری نہیں کرا، دراصل مجھ میں اور بعض قبائل میں عہد و پیمان ہے. کیوں؟ وہاں مکے میں میرے قبیلے والے رہتے ہیں. میں نے ان سے عہد کیا کہ میرے قبیلے والے جو مسلمان ہیں، کمزور ہیں، ان کی تم حفاظت کرنا، تمہاری حفاظت میں کروں گا. یعنی اگر مسلمانوں کی طرف سے کوئی حملہ ہونے والا ہو، تمہاری حفاظت کے لیے میں تم کو خبر کر دوں گا، اس کے بدلے میں تم میرے قبیلے کی حفاظت کرنا. غلط نہیں تھی بات، صحیح تھی، لیکن اس موقع کے لحاظ سے غلط ہو گئی. کیوں؟ اللہ کے نبی کے راز کو فاش کرنے کے مترادف یہ بات ہو گئی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، اپنی تلوار نکال لیا اور کہا، اللہ کی قسم یا رسول اللہ،
مجھے اجازت دیجئے کہ اس منافق کی گردن کو اڑا دوں گا. تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ کیا پیاری بات ہے. دیکھیے کیا کہا؟ عمر تلوار اندر رکھو. معلوم نہیں حاتب بدری ہے, اور بدری کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ اے بدر والو تم جو چاہے گناہ کرو, اللہ نے معاف کر دیا. اب ان کی معافی ہو گئی تو تم کون سزا دینے والے؟ سبحان اللہ. تو یہ واقعہ یہاں پر اس صورت کے اندر بیان کیا گیا. اسی واقعے کے تناظر میں کہا گیا کہ ہم کسی بھی مشرک سے, اللہ کے دشمن سے دوستی ہرگز ہرگز نہ کریں. اب قیامت تک کوئی بھی مسلمان ایسی حرکت کر سکتا نہیں. جیسے آپ بولیں گے ہمارے سیاسی, ہم کو سیاست کا بہت بڑا سبق اس میں ملا کہ ہم بھی کیا کریں. بعض لوگ ہمارے فلاں گاؤں میں رہتے ہیں اور اطراف میں پورے فرقہ پرست ہیں, لہذا ان گاؤں والوں کی حفاظت کے لیے ہم نے فرقہ پرستوں سے ہاتھ ملا لیا. کیوں؟ تاکہ وہ میری حفاظت کریں. یہ مطلق طور پر ناجائز ہے. دیکھیں فرقہ پرستوں سے ہاتھ ملانے کا کتنا بڑا واقعہ ہو گیا. اتنا ساتھ دینے کے باوجود, مرکز کی حکومت کو بچانے کے باوجود انجام تک پہنچایا گیا نہیں پہنچایا گیا. ایک سیاستدان کو یو پی کے, دیکھو یہی ہے دوستی. ان سے دوستی کرو گے تو یہ ہوگا. زمانے کی قوت, زمانے کی طاقت, کروڑوں کی ملکیت, آج انسان بے بس ہو گیا نہیں ہو گیا؟ کہاں گئے تعلقات, کہاں گئی طاقت؟ اسی لیے کہا اللہ کے دشمنوں سے دوستی مت کرو. سمجھو اس واقعے میں اہل ایمان کے لیے بہت زیادہ نصیحتیں ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ صف کو نازل فرمایا. یہ بھی مدنی سورت ہے, اس میں 14 آیتیں ہیں. اس کو سورہ صف کیوں کہا گیا کہ صف اہل ایمان کی ایک صفت ہے, صف بندی. چاہے جنگ میں ہو چاہے نمازوں میں ہو, اہل ایمان کیسے رہتے ہیں؟ صف. اس میں اللہ نے کہا صفن کأنہم بنیان مرصوص. اہل ایمان اللہ کی راہ میں جب کھڑے ہوتے ہیں ایسی صف بندی کر کر کھڑے ہوتے ہیں جیسے وہ بنیان مرصوص یعنی سیسا پگھلائی ہوئی دیوار ہے. سبحان اللہ. اس میں سبق کیا ملا؟ سورہ صف میں مسلمانوں کو آپس میں لڑنے جھگڑنے کے بجائے اسی طریقے سے صف بندی کر کے رہنا چاہیے. ایمان کے معاملے میں, مسلمان کے معاملے میں. اب تو ہم ایسے ہو گئے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر ایک مسلمان ایم پی کہتے ہیں وہاں بھی تو ملک کے دشمن ہیں, ان کے فتوے کو ہم کیوں لیں؟ کہاں پارلیمنٹ میں بول رہے ہیں. اب یہ صف بندی ہوئی کیا؟ نہیں, یہ تو اختلاف ہوا. چاہے مسلمانوں کے 73 فرقے, ان کا منہج و مسلک کیسا بھی ہو, لیکن اللہ اور اس کے دین کی بات آئی تو مسلمان اس طریقے سے کھڑے ہونی چاہیے. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا اے لوگو جب تم نماز کے لیے آتے ہو سب بندی کھڑے ہو کر بیٹھ جاؤ, کیونکہ اللہ کے فرشتے اللہ کے دربار میں سب بندی کر کر بیٹھتے ہیں. اسی لیے کہا کہ سب بندی کی تمثیل اللہ کے نبی نے دی. قدم سے قدم ملاؤ, کندھے سے کندھا ملاؤ, کوئی شیطان بھی بکری کے بچے کی شکل میں تمہاری صفوں میں داخل نہ ہو سکے. سبحان اللہ. لیکن کہاں ہے بھائی؟ مسجدوں میں بھی شیاطین داخل ہو گئے, نمازوں میں بھی شیاطین داخل ہو گئے, مسلمانوں کے مضبوط نظام میں بھی شیاطین داخل ہو گئے. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام ہم لوگوں کو دیا. اس سورت کا بہت بڑا پیغام ایک ہے, وہ کیا ہے؟ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ. وہ بات تم کہتے کیوں ہیں جس پر تم عمل نہیں کر سکتے؟ اللہ کو ناگوار گزرنے والی یہی بات ہے. جو بات پر تم عمل کرتے ہو قوم کو وہی بات کے عمل کرنے کا حکم دو. میں کہوں کہ نماز پڑھو اور میں خود نماز کا پابند نہیں ہوں تو یہ چیز اللہ کو ناگوار گزرنے والی چیز ہے. اس بات کی تعلیم خصوصیت کے ساتھ یہاں سورہ صف میں دی گئی. اس کے بعد سورہ جمعہ آپ کے سامنے پڑھی گئی. یہ سورت بھی مدنی ہے, اس میں 2 رکوع ہیں, 11 آیتیں ہیں. حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقین کی پابندی کے ساتھ تلاوت کیا کرتے تھے. ماشاءاللہ. اسی لیے اس سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم لوگ بھی جمعہ کے دن اکثر ہماری مسجدوں کے اندر سورہ جمعہ, سورہ منافقون پڑھا جاتا ہے, سورہ غاشیہ اور سورہ اعلیٰ بھی پڑھا جاتا ہے دوسری روایت کی مناسبت سے. سورہ جمعہ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اہل ایمان کو جمعہ کے لیے ابھارا گیا ہے. سبحان اللہ. کہا گیا کہ جب اذان دی جائے جمعہ کی تو دوڑ کر مسجد کو آ جاؤ, کاروبار بند کر لو. کیا ہے یہ؟ ایک پیغام ہے؟ نہیں, یہ ایک انقلابی پیغام ہے. مسلمان اگر اس پر عمل کر لے گا تو خود بخود
اس کے اندر انقلاب آئے گا. پہلے آنا چاہیے جمعہ کو. کاروبار جمعہ کے بعد کھلا رکھیں، چونکہ اسی صورت کی آیت میں کہا جمعہ کی نماز کے بعد اللہ کے لیے فضل تلاش کرو تو اللہ برکتیں عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اسی لیے جمعہ تک کاروبار بند. پہلے مسجد کو آئیں، سورہ کہف پڑھیں، نوافل پڑھیں، کثرت سے دعائیں کریں، خطیب کا خطبہ سنیں، فرض 2 رکعت نماز ادا کر لیں، سنن ادا کر لیں، پھر دعا کر لیں. گھر کو نہ جائیں، سیدھے تجارت کے لیے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ برکت ہی برکت عطا فرماتا ہے. ہم لوگ الٹے لوگ ہیں. جمعہ کی تیاری خطبے سے پہلے کرتے ہیں، کھانا خطبے کے بعد کھاتے ہیں، دکانیں شام میں کھولتے ہیں. اسی لیے تجارت میں برکت نہیں ہے. روٹین کو بدلیے ذرا. جمعہ کو آنے سے پہلے کھانا کھا لیجئے تاکہ سورہ کہف مسجد میں بیٹھ کر پڑھ سکے. سورہ کہف کہیں پر بھی پڑھ سکتے. مسجد میں آئیے، مسجد میں آ کر آپ جو ہے سورہ کہف کی تلاوت کیجئے. انشاءاللہ سبحانہ وتعالی. ہم نے فضیلت الشیخ مولانا عبدالہادی صاحب عمری مدنی حفظہ اللہ سے میں نے ایک فتویٰ لیا تھا کہ شیخ میرا یہ خیال ہے کہ ہماری مسجد کے اندر ہر جمعہ کو 12 بجے سے قرآن مجید کی تلاوت کی میں ایک محفل رکھنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ مصر کے اندر یہ عادت ہے وہاں کے مسلمانوں کی. لوگوں کو جمعہ کے لیے ترغیب دلانا اور مسجد کو جلدی بلانے کے لیے وہاں کیا ہوتا ہے، 1 گھنٹہ پہلے وہاں کے مشہور قاریوں میں سے کوئی ایک قاری آ جاتے ہیں اور ایک آدھا گھنٹہ تلاوت کرتے، اور وہ تلاوت کے شوق میں لوگ آہستہ 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 جمع ہو جاتے مسجد کے اندر، اور پھر اذان ہوتی اور خطبہ ہو جاتا. ماشاءاللہ مجھے بڑا پسند آیا وہ کام، چونکہ اس کی دلیل شریعت میں نہیں ہے. میں نے شیخ سے پوچھا تو شیخ نے بڑا اچھا کہا اس کو ریگولر مت کرو، ترغیب کے لیے اگر کرنا چاہتے ہو تو یہ بہت اچھی چیز ہے. تو میں نے یہ عہد کیا کہ انشاءاللہ ہماری مسجد میں جب بھی جمعہ کا خطبہ میرا رہے گا تو اس دن 12 بجے سے یہاں پر انشاءاللہ محفل قرات بھی رہے گی. ایک قاری یہاں پر آپ کو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا. جو سننے والے ہیں وہ سنیں. اس ترغیب میں آپ بھی جلدی آئیں گے اور سورہ کہف آپ پڑھیں گے. دیکھیں سورہ کہف اگرچہ کہ 12 رکوعات پر مشتمل ہے، لیکن اگر آپ صحیح انداز میں پڑھیں گے تو صرف 20 منٹ میں مکمل ہو جائے گی. صرف 20 منٹ لگیں گے، لیکن لوگ پڑھتے نہیں. اللہ کے نبی نے اس دن کے لیے یہ فضیلت بیان فرمایا. تو اس جمعہ کے پیغام میں بڑا انقلابی پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا. ہم جو ہے اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس کے بعد سورہ منافقون ذکر کی گئی. یہ بھی مدنی صورت ہے. اس میں منافقین کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا. اس کے دوسرے رکوع میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام بتائے. وہ یہ کہ اولاد کی تربیت کرو، اللہ کے ذکر سے اپنی اولاد کو غافل نہ کرو. اگر اولاد کو اللہ کے ذکر سے غافل کرو گے تو بڑا گھاٹا اٹھاؤ گے. ہم یہاں رک کر ایک نصیحت آپ کو کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ ہے، ہمارے بچے انگلش میڈیم میں پڑھتے ہیں یا پھر کارپوریٹ اسکولوں کے اندر ہمارے بچے پڑھتے ہیں، یا عیسائی مشنری والے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، یا غیر مسلم ہندوؤں کے اسکول میں پڑھتے ہیں. پڑھنے دو، کوئی بات نہیں، لیکن اپنے بچے کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت کرو. باضابطہ طور پر فجر کی نماز کے بعد سے 1 گھنٹہ یا مغرب کی نماز سے بعد سے 1 گھنٹہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم اور عملی تربیت دو، ورنہ یہ بچے قابل بن کے ہمارے کچھ کام نہیں آئیں گے تو یہ خسارہ ہمارے لیے سب سے زیادہ ہوگا. اس کے بعد سورہ تغابن کا آغاز ہوتا ہے. یہ بھی مدنی صورت ہے. اس صورت میں 18 آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو اس بات کا حکم دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں. اگر تمام انکار کرو گے تو کوئی بات نہیں، رسول اللہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ پیغام پہنچا دینا. ہم سب مل کر بھی اللہ کا انکار کریں گے تو اللہ کی خدائی میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہوتا. اللہ نے کہا تم اپنے آپ کو بدلو. اگر تم اپنے آپ کو نہیں بدلو گے تو ہم ایک نئی قوم کو تم پر بدل کر رکھ دیں گے جو تمہاری اوقات کو تم پر دکھانے والی ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ مجبور نہیں ہے کہ ہم اطاعت کریں گے تو اللہ خوش ہوگا. نہیں، اللہ کو ضرورت نہیں ہے تمہاری اطاعت کی. تمہاری اطاعت کا فائدہ تم کو حاصل ہونے والا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دی کہ تمہارے بعض اہل و عیال تمہارے لیے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو. انہیں درگزر کر دو یا معاف کر دو اور ان کے حق میں استغفار کرو تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اس آیت کا سبب نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ مکہ میں مسلمان ہونے والے بعض مسلمانوں نے مکہ چھوڑ کر مدینے کا ارادہ کیا
جیسا کہ اس وقت ہجرت کا حکم نہایت تاکید کے ساتھ دیا گیا تھا، لیکن ان کی بیوی بچے آڑے آ گئے اور انہوں نے ہجرت کرنے سے ان کو روک دیا۔ پھر بعد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے تو دیکھا کہ ان سے پہلے آنے والوں نے دین میں بہت زیادہ سمجھ حاصل کر لی، تو انہیں اپنے بیوی بچوں پر غصہ آیا جنہوں نے انہیں ہجرت سے روکا تھا، چنانچہ انہوں نے ان کو سزا دینے کا ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کھیلتے کودتے، ہم سے پیار بھری باتیں کرتے، لیکن مؤذن اذان دیتا تو آپ ہمارے ساتھ ایسا سلوک کرتے کہ گویا آپ اجنبی ہو گئے، کیوں کہ ان کی محبت میں ہماری فرض نمازیں چھوٹ نہ جائیں۔ اللہ اکبر۔ یہ چیز ہے، یہ چیز کی تعلیم یہاں پر دی گئی ہے۔ اپنی اولاد کے حق میں ہم دعا کریں، ماں باپ کی دعاؤں سے بڑھ کر کسی کی دعا نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ طلاق کا آغاز ہوا۔ میرے بھائی، سورہ طلاق اسی عنوان میں، اس عنوان سے معلوم ہوتا ہے کہ نکاح کے مسائل اس میں بیان کیے گئے ہیں کہ طلاق کس طریقے سے دینی چاہیے، طلاق کے احکام کیا ہیں۔ اگر کوئی دیکھیے، طلاق کوئی بری چیز نہیں ہوتی، یہ بہت اچھی چیز ہے اللہ کی طرف سے۔ لوگ اس کو بہت برا سمجھتے ہیں، نہیں، میاں بیوی کے لڑائی کے جھگڑوں کو ختم کرنے، زندگی سے علیحدہ ہونے کا یہ منفرد طریقہ ہے۔ اگر طلاق کا حکم اللہ نہیں دیتا، عیسائیوں سے جا کر پوچھو کہ طلاق دینا کتنا مشکل ہے عیسائیت میں، یہودیوں سے جا کر پوچھو کہ یہودیت میں طلاق دینا کتنا مشکل ہے، ہندوؤں سے جا کر پوچھو کہ ہندو مذہب میں طلاق دینا کتنا مشکل کام ہے۔ اللہ نے طلاق کے ذریعے سے ہم پر احسان کیا، یہ بری چیز نہیں ہے۔ میاں بیوی کی، ہاں یہ الگ بات ہے کہ مسلمانوں نے اس کو مذاق کا ذریعہ بنایا، یہ مذاق کا ذریعہ نہ بنائے، مذاق کا ذریعہ نہ بنائے۔ زندگی کا جینا دوبھر ہو جائے تو ایسی ایک شکل دی گئی علیحدگی کی، وہ ہے طلاق۔ اس سے پہلے کچھ کام ہم لوگوں کو کرنی ہے۔ قرآن میں سکھایا گیا کہ عورت باغی ہے تو ہم اس سے ناراضگی کا مظاہرہ کریں، بستروں سے الگ کر دیں، اس کے لیے تھوڑا سا ٹائٹ کریں، اس کے بڑے لوگوں کو بلائیں، شکایت کریں، سدھر جائے تو ٹھیک ہے، بستر سے الگ کریں 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے، لیکن اگر وہ تائب ہو گئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو بزرگوں کو بلائیں تو پہلی طلاق دیں، اپنے گھر میں رکھیں، اپنا کھانا کھلائیں، اپنا پلائیں، اور اس کو لات گھونسا مار کر گھر سے نہ ہکال دیں، اپنا کھلائیں۔ سدھر جائے گی تو ٹھیک ہے، نہیں تو دوسری طلاق دیں، پھر اپنے گھر میں رکھیں، اپنا کھانا کھلائیں، اپنا پانی پلائیں، تاکہ اللہ اس کے دل میں محبت ڈال دے۔ سدھر جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر مجلس کو بلائیں، تیسری طلاق دے دیں، جو دیا تھا ساری چیزیں عورت کو دے دے، احسان کر دیں اور اپنی زندگی سے چھٹکارا حاصل کر لیں۔ یہ طلاق ہے۔ آج ہم ہمارے کردار سے طلاق کو بدنام کر دیے، سارے غیر مسلم اسلامی طلاق کا مذاق اڑانے لگے جو ہمارے لیے امن کی چیز ہے، لیکن ہم لوگوں نے طلاق کو رسوا کر دیا، اسی لیے عدالتوں میں طلاق چلے گئی اور لوگوں کے لیے میڈیا کے اندر طلاق بن گئی۔ طلاق موضوع مذاق بنا کر ہم لوگوں نے رکھ دیا، حالانکہ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت تھی، ہم مسلمانوں نے اس کو شرمندہ کر دیا۔ اس طلاق کے بعد ایک آخری صورت اس میں آئی، سورۃ التحریم۔ سورہ تحریم، سورہ تحریم کے معنی کیا ہے؟ کسی چیز کو اپنے آپ پر حرام کر لینا۔ اس صورت کے تناظر میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ایک مرتبہ کی بات ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جہش کے گھر میں تھے، تو آپ نے وہاں پر شہد نوش فرمایا، تو ساری امہات المومنین آپس میں ایک منصوبہ بنائے کہ اللہ کے نبی جب آئیں گے بات کریں گے تو ہم کہہ دیں کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ کس چیز کی؟ مغافیر کی بو آ رہی ہے، یہ ہم کہیں گے تاکہ زینب کے گھر سے نبی کو نفرت دلائی جائے۔ یہ سوتن پنا تھا، یہ اور کچھ بھی نہیں تھا، اور کچھ بھی نہیں تھا۔ تو جب اللہ کے نبی آ گئے تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی بھانپ گئے بات کو، ان کے دلوں میں کیا چل رہا۔ بولے کہ نہیں، میں تو مغافر نہیں کھایا، ایک پھول تھا جس کے کھانے سے بو آتی ہے، مغافر۔ کیا کہ نہیں، میں تو جو ہے مغافر استعمال نہیں کرا، میں تو زینب کے گھر میں شہد پیا ہوں۔ یعنی نفرت دلانا چاہتے تھے کہ زینب کے شہد میں بدبو تھی، زینب نے آپ کو بدبودار شہد پلا دیا ہے، اللہ علم۔ یہ چیز تو اللہ کے نبی بولے کہ اچھا یہ شرارت ہے تم لوگوں کی، اللہ کی قسم میں آئندہ سے شہد نہیں پیوں گا۔ کیا بولے؟ آئندہ سے شہد استعمال۔
دوستو اللہ تعالیٰ نبی کے اس اقدام پر کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کیا اے نبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جس چیز کو اللہ نے حلال کیا آپ کی کیا مجال ہے کہ آپ اس چیز کو اپنے آپ کے اوپر جو ہے حرام کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ معلوم کیا ہوا اس صورت کا، اس آیت کا ایک مفہوم یہ معلوم ہوا، وہ چیز جسے اللہ نے حلال کیا کائنات کی کوئی طاقت حرام کر سکتی؟ اب ہمارے فقہا کو مذاق سدرا، ان لوگوں نے کیا کہہ دیا؟ مذاق ہی ہے یہ، کیونکہ حدیث کے مقابلے میں فتویٰ دے رہے ہیں۔ کیا بول رہے ہیں؟ جھینگا کیا ہے؟ جھینگا مکروہ، حرام، فتویٰ دیے حرام، بلکہ ہمارے اخباروں میں چھپ گیا۔ کمال کی کیا بات ہے کہ جو صاحب نے حرام کہا ان کے معتقدین کی شادی میں خود مفتی صاحب بیٹھ کر جھینگا کھا رہے ہیں۔ غلط نہیں بول رہا ہوں میں آپ کو، اس کی فوٹویں ہیں، تصویریں ہیں، چونکہ میں بھی وہ مفتی صاحب کی وہ شادی میں بھی شریک تھا، وہاں چل رہا۔ تو شہر کے ایک اچھے بڑے آدمی ہیں، مسجد چوک کے غالباً منتظم ہیں، میرے بازو تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کیا مول صاحب آپ کے پاس بھی مکروہ ہے کیا؟ پوچھے۔ میں بولا نہیں منور بھائی، نہ میرے پاس مکروہ ہے نہ آپ کے پاس مکروہ ہے، چلو تم بھی کھاؤ میں بھی کھاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بولے مفتیوں کو کام دھندا نہیں ہے، بولے فتویٰ دیتے رہتے، اچھی چیز کو چھوڑ کے نعمتوں سے محروم ہو جا رہے ہیں۔ تو کیا بولے کرے نہیں حرام، کیا مجال ہے؟ بولے نبی کو اجازت نہیں ہے تو اللہ کی نعمت سے روکنے کی ان کو کیا مجال تھی؟ کیوں؟ اس میں اصول ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ماء البحر طہور والحل میتتہ، سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے۔ سمندر کی ہر چیز حلال ہے کیا نہیں؟ حلال ہے۔ جو چیز سمندر میں زندہ رہتی ہے باہر نکالنے سے مر جاتی ہے وہ چیز کیا ہے؟ حلال۔ سمندر کی وہ چیز حرام ہے جو سمندر سے نکالنے کے باوجود بھی زمین پر زندہ رہتی ہے۔ مگرمچھ مہینوں زندہ رہتا ہے، تانبیل مہینوں زندہ رہتی ہے، پانی کا گھوڑا جو زو میں پڑا ہوا ہے مہینوں زمین پر، یہ کھانا حرام ہے۔ لیکن مچھلی، جھینگا، یہ سب چیزیں اللہ نے نعمت کے طور پر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کیا، ہم کو حق نہیں ہے کہ ہم ہاں یہ الگ بات ہے آپ کو پسند نہیں ہے، جیسے بعض لوگ بولتے ہیں نا کہ نہیں شیخ نہیں حرام ہے مگرمچھ حرام، بعض لوگ بولتے ہیں نا کہ نہیں شیخ مجھے پسند نہیں ہے، یہ بات الگ ہے، آپ حکم مت دو، پسند ناپسند الگ چیز ہے۔ جیسے مجھے کوئی چیز کھانا ناپسند ہے، جیسے آپ میں سے کسی کو گائے کا گوشت کھانا پسند نہیں ہے تو مت کھائیے، حرام مت سمجھیے، حرام کہنا یہ غلط ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں کو جھینگا پسند نہیں ہے، مت کھائیے، لیکن حرام مت بولیے۔ بعض لوگوں کو گوشت ہی پسند نہیں ہے، نہیں کھاتے، بعض لوگ صرف ترکاری کھاتے، تو ہم کیا کافر بولیں گے ان کو؟ حرام نہیں، لیکن ان کو پسند نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو ہوتی، بعض لوگوں کو بعض ترکاریاں پسند نہیں ہے، کیوں؟ وہ کھانے سے ان کو الرجی ہوتی، نہیں کھاتے، تو کیا حرام سمجھ رہے ہیں؟ نہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کیا کہ اے نبی آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ کسی حلال چیز کو حرام کر لیں۔ تو میرے معزز ساتھیوں، یہ دو پاروں کا خلاصہ تھا، خلاصتاً ہم نے پوری بات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔